بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضلع تھرپار کر میں ایک بزرگ مستری برکت علی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک قادیانی آیا اور آتے ہی اس نے مرزا قادیانی کو نبی ماننے اور سچا نبی ہونے پر یقین رکھنے اور پھر اس کے دین میں مستری صاحب کو داخل کرنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی۔ مستری صاحب اس وقت بیٹھے اپنے ہاتھ میں بنائی ایک کلہاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف تھے۔ مرزائی جب تک بولتا رہا یہ کلہاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف رہے۔ جب دھار خوب تیز ہو گئی تو ایک دم اٹھے اور کلہاڑی کو اس مرزائی کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، کہو مرزا قادیانی بے ایمان اور جھوٹا تھا اور ایسا ویسا تھا۔ مستری صاحب نے جیسے جیسے کہا مرزائی ویسا ویسا بولتا چلا گیا۔ گویا مستری صاحب نے اس مرزائی سے اقرار کرا لیا۔ جب مستری صاحب مطمئن ہو گئے تو وہی کلہاڑی اس مرزائیہ کے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگے، اب کلہاڑی میری گردن پر رکھو اور مجھ سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں۔ اللہ کی قسم میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عربی ادب سے ماخوذ۔ ایک بوڑھے شخص کو اپنا ایک مرغہ بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا مگر مرغہ نہیں ملا۔ ناچار غلام نے آ کر اطلاع دی کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پروں اور کھال ڈھونڈ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ غلام حیران اور سرکردہ ڈھونڈنے نکل پڑے مگر بے سود۔ شیخ نے ایک اونٹ کاٹا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنے مرغے کا دکھ بیان کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ کچھ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بڈھے کو خط بھی سمجھا مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہوئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ صرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب بات آئی تو اس نے ایک اونٹ پھر ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے کو کہا کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ نے اس برا بھلا کہا، کچھ نے اس کو دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ شیخ غفور کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ شیخ غفور نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بڈھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ کاٹا اور قبیلے کی دعوت کی۔ کھانے سے جب سب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغہ ڈھونڈے۔ اب تو محفل میں خوب گالی گلوچ ہوئی اور بڈھے کو کہا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی حرکت کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے۔ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ، لیکن ان کا باپ اب سٹیا گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں میں پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ نوجوان نے جھتے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کے ایک غار میں کچھ عرصے سے رہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، امواتیں ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بڈھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں عندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی۔ آیت وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب سے اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنی اور اپنے زیر تسلط اپنے ریوڑ پر توجہ دے، اس سے قبل کے بھیڑیں نوچ کھائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔